ہم زیادہ امیر تو نہ تھے مگر کنبہ مختصر تھا، لہٰذا غربت میں بھی خوشحالی سے بسر ہو رہی تھی۔ جوں ہی میں 16 سال کی ہوئی اور چہرے پر نوحیزی کے رنگ آنے لگے، ماں باپ کو میرے ہاتھ پیلے کرنے کی فکر ستانے لگی۔ ملنے جلنے والوں سے میرے رشتے کے بارے میں تذکرہ شروع ہو گئے۔ جب میرے کانوں میں یہ تذکرے پڑتے تو سوچتی کہ ابھی تو میں نے میٹرک بھی پاس نہیں کیا، جانے کیوں اماں کو مجھے بیانے کی فکر پڑ گئی ہے۔ ہمارے پڑوس میں زینب نامی ایک خاتون رہتی تھیں جن کو ہم خالہ جی کہتے تھے۔ ان کا بھانجا لاہور میں پڑھ رہا تھا۔ خالہ نے میرے رشتے کی بات اپنے بھانجے سے چلائی۔ لڑکے نے شرط رکھی کہ میں لڑکی دیکھ کر شادی کروں گا، پسند آئی تو ٹھیک ورنہ انکار کر دوں گا۔ لڑکی کو پہلے دیکھنا پھر شادی کے لیے پسند نہ آنے پر رد کر دینا ایک معیوب بات سمجھی جاتی تھی، لہٰذا میرے والدین نے اس شرط کو نامنظور کر دیا۔ البتہ اس بات پر راضی ہو گئے کہ اگر لڑکا صرف تصویر دیکھنے پر اتفاق کر لے تو میری تصویر اس کو دکھائی جا سکتی ہے، وہ بھی خالہ کی ذمہ داری پر کہ تصویر بعد میں واپس کر دی جائے۔ خالہ نے یہ بات منظور کر لی۔ امی نے مجھ سے کہا تمہارے پاس کوئی اچھی سی تصویر ہے تو دے دو۔ میں رشتے کی بات سن چکی تھی، جانتی تھی کہ تصویر کس مقصد کے لیے مانگی جا رہی ہے، لہٰذا کہہ دیا کہ ڈھونڈتی ہوں، کوئی پڑی ہوگی تو دے دوں گی۔ ان دنوں تصویر بنانے کا رواج کم تھا اور ہم چھوٹے سے شہر میں رہتے تھے جہاں شاید ہی کوئی اچھا اسٹوڈیو ہوگا، تبھی لڑکیاں گھر سے باہر تصویریں نہیں بنواتی تھیں۔ کچھ دنوں تک میں پڑوس والی خالہ کو یوں ہی ٹالتی رہی۔ میں شکل و صورت کی معمولی سی لڑکی تھی، اوپر سے میری تصویر بھی اچھی نہیں آتی تھی۔ جب شادی کی تقریب میں کزنز وغیرہ ایک دوسرے کی تصویر بناتے تو فوٹو دیکھ کر لگتا جیسے تصویر میری شکل سے بھی زیادہ بگڑی ہوئی ہے۔ میں ان دنوں عجیب ششو پنج میں تھی۔ ادھر خالہ جب اپنے بھانجے کے حسن کی تعریفیں کرتے کرتے تھک گئیں تو انہوں نے اس کی ایک تصویر لا کر امی کو دکھائی، جس کو میں نے بھی دیکھ لیا۔ اب دل میں کچھ بے چینی سی ہوئی۔ سوچا ایسا خوبصورت ہیرو سا لڑکا جو یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہو، بھلا مجھ سی معمولی شکل کی لڑکی کی تصویر سے کیسے متاثر ہو سکتا ہے؟ وہ تصویر دیکھ کر ضرور میرا مذاق بنائے گا۔ ادھر خالہ تھیں جو روز تصویر کا تقاضا کرتی تھیں۔ امی سے کہتی کہ دیکھنا یہ ہیرو سا لڑکا ہاتھ سے نکل جائے گا، پھر ایسا رشتہ تم کو نہ ملے گا اور تم پچھتاتی رہ جاؤ گی۔ روز کے تقاضے سے تنگ آ کر بالآخر میں نے اس کا ایک حل سوچ ہی لیا۔ ناکامی کا منہ تو میں کسی صورت نہ دیکھنا چاہتی تھی۔ میری ایک بے حد خوبصورت سہیلی شازیہ تھی، وہ میرے ساتھ اسکول میں پڑھتی تھی۔ اس کا ایک فوٹو میرے پاس موجود تھا۔ میں نے وہی فوٹو لفافے میں ڈال کر امی کو دے دیا۔ امی نے اس لفافے کو خالہ کے حوالے کیا اور انہوں نے اس بند لفافے کو لاہور اپنے عزیزوں کو بھیج دیا۔ انہوں نے مجھے تو دیکھا ہوا تھا، غالباً اسی لیے بند لفافے کو نہیں کھولا۔ لڑکے کو تصویر بہت پسند آئی اور اس نے فوراً رشتے کی حامی بھر لی۔ خالہ کے پاس خط آ گیا، کہا امتحان سے فارغ ہوتے ہی لڑکے والے ہمارے گھر آ کر منگنی یا نکاح کریں گے، رشتہ پکا سمجھ لیں۔ میرے والدین کی طرف سے بھی ہاں ہو گئی۔ امی اس قدر خوش تھیں کہ جہیز کے جوڑے ٹانگنے بیٹھ گئیں۔ میں بھی دل ہی دل میں مسکرا رہی تھی
کہ یہ ترکیب تو کامیاب ہو گئی۔ اب جناب گھونگھٹ میں میری صورت دیکھیں گے تو چکرا جائیں گے، تب کیا ہوگا؟ پھر میں خود کو تسلی دیتی کہ حالات سنبھال لوں گی، اتنا تو مجھ کو اپنی ذات پر اعتماد تھا۔ 2 ماہ بعد میری شادی کی تاریخ رکھ دی گئی اور 4 ماہ بعد میں سجاد کے ساتھ بیاہ کر سسرال چلی گئی۔ سہاگ رات سجاد نے بڑی آرزوؤں کے ساتھ میرا گھونگھٹ اٹھایا۔ جو تصویر والی صورت انہوں نے دل میں سجائی تھی، میں اس سے بالکل الگ تھی۔ وہ ٹھنڈی آب بھر کر رہ گئے، شریف اور عزت دار خاندان سے تھے۔ انہوں نے میرے والدین کی عزت کو مد نظر رکھا اور اپنے خاندان کی عزت کا پاس بھی۔ پھر یہ بھی چاہتے تھے کہ مجھ سے معصوم لڑکی کا دل نہ ٹوٹے۔ کیونکہ نکاح ہو چکا تھا، میں رخصت ہو کر ان کے گھر آ چکی تھی۔ شادی ہو چکی تھی اور شادی کوئی مذاق نہیں ہوتی کہ راتوں رات وہ مجھے اپنی خوابگاہ سے نکال دیتے۔ ایک معصوم سی 16-17 برس کی لڑکی 16 سنگھار کیے ان کے سامنے سر جھکائے بیٹھی تھی۔ صبر کے بنا کوئی چارہ نہ تھا، سو انہوں نے صبر کر لیا۔ اسی میں اللہ کی رضا اور خود کی بہتری سمجھی۔ میں بھی کوئی ایسی بدصورت نہ تھی، بس معمولی صورت سے بھی زیادہ اچھی شکل و صورت تھی۔ میری جیسی معمولی صورت کی لڑکیاں جب 16 سنگھار کر کے دلہن بن جاتی ہیں تو وہ بھی بہت خوبصورت لگتی ہیں۔ بہت نہ صحیح لیکن دلہن بن کر خوبصورت تو لگ رہی تھی۔ تبھی انہوں نے مجھے قبول کر لیا۔ البتہ مجھ سے پوچھا ضرور کہ تصویر تمہارے گھر والوں نے غلطی سے کسی اور لڑکی کی بھیجی تھی یا خالہ جی نے یہ کام کیا تھا؟ نہیں، میں نے یہ کام کیا تھا، کیونکہ جب خالہ نے مجھے آپ کی تصویر دکھائی تو وہ میرے دل پر نقش ہو گئی۔ تبھی چاہتی تھی کہ آپ مجھے ہر صورت قبول کر لیں۔ میں نے سچ سے کام لیا۔ اگر میں قبول نہ کرتا اس دھوکے کو تو میری قسمت اچھی تھی کہ آپ نے مجھے قبول کر لیا۔ اب معاف بھی کر دیں۔ چلو معاف کیا، کیا یاد کرو گی کہ کس رئیس سے پالا پڑا ہے؟ کیا آپ کے گھر والوں نے تصویر نہ دیکھی؟